بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم آپ کے لیے ایک سیریز لے کر آئیں گے جس میں پاکستان کے جید اور قابل ترین اسکالرز اور علماء حضرات سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ایک ایسا ہی سوال ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب مفتی ذیشان احمد حسان صاحب کے پاس زکوٰۃ کے حوالے سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال جو بہت پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ جن کو منع ہے وہ جو آپ کے آبائی اور نیچے جو آپ کے باپ دادا اور بیٹے بیٹیاں ان کو منع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو بھائی بہن ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ آپ پر وہ فرض ہیں، اس لیے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بہن بھائیوں کو، سگے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر مستحق ہیں۔ اب مستحق کون ہے؟ سر، قرآن مجید میں تو اس کی تفصیل موجود ہے، 8 قسم کے لوگوں کو مستحق قرار دے دیا۔ میں آپ کو عام سمجھ کے لیے بتا دوں کہ مسکین آدمی جس کے پاس بیسک نیڈز پوری نہیں ہے۔ اچھا، بیسک نیڈز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 2 وقت کا کھانا اور جو ایک لائف سرکل چلانے کے لیے اس کے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہے۔ اس میں زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ مستحق جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنی حاجات کو بتا بھی نہیں سکتے، ان کے پاس سرکل نہیں ہوتا۔ مانگنے والے عام طور پر کام والے، کام والیاں جو ملازمین ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں، وہ لے دیتے ہیں، وہ کہہ لیتے ہیں، وہ 1 سے بھی کہہ لیتے ہیں، 100 سے بھی کہہ لیتے ہیں، 10 سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے اکثر سر یہ بڑا ایک تلخ سا سوال آپ نے پوچھا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوا رہے ہوتے ہیں، 100 لوگوں کے، لیکن ان کے اپنے سگے بہن بھائی بھی جو ہوتے ہیں وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ زبان نہیں کھول سکتے ہوتے، وہ کہہ نہیں سکتے ہوتے۔ تو میرے خیال میں قرآن مجید میں بھی یہ افضل حکم یہ ہے کہ جو قریبی ہیں پہلے زکوٰۃ ان کو دی جائے۔ اگر آپ کے بہن بھائی بھانجے ہیں تو ان کو زکوٰۃ پہلے دینی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قریب کو دیکھنا ہے تو پھر اس میں تو آپ کے کزن، ہمسائے، جو آپ کے جاننے والے ہیں، دیگر احباب، پہلے وہ حقدار ہیں۔ پہلے وہ حقدار ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کم سے کم سیلری کی مزدور کی مقرر کی ہوئی ہے نا، وہ 45,000 ہے۔ تو 45,000 مزدور کی سیلری سے لائف ایک بندے کی، اگر فیملی ہے، بچے ہیں، اور اگر اس کا مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کچن کے ایکسپنسز اس کو وہ بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کی سیلریز، ماہانہ سیلریز 50,000 سے کم ہیں، آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اگر اس کا مکان اپنا بھی ہے تو ہو سکتا ہے بیچارہ پردہ پوشی کی وجہ سے زیر بار بھی ہو، قرضوں کے تلے بھی دبا ہوا ہو، وہ کبھی بتا نہ سکتا ہو، وہ آپ کی شادیوں میں، آپ کے ساتھ سارے رسموں میں پتہ نہیں ہر دفعہ ادھار پکڑ کر آتا ہوگا۔ تو آپ کو ضرور اپنے بہن بھائیوں کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں کو، کزنوں کو، ہمسایوں کو، ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا، چونکہ میرے مشاہدے میں ایک ایسی بات آئی کہ ایک صاحب ہیں، ان کا گھر اپنا کہہ سکتے ہیں، ان کے نام پر نہیں ہے لیکن ان کی فیملی کا ہی ہے، مگر ان کا گزارا بھی بڑا مشکل ہے۔ سب سے جو سستا ترین اسکول ہے اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو کروانے کی کوشش کی، وہ بھی ان سے بڑا مشکل ہو رہا ہے، خوراک کا بھی مسئلہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کسی عالم دین کو انہوں نے سن لیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ کے پاس 4-4.5 لاکھ، پتہ نہیں 52 تولے انہوں نے چاندی کا ذکر کیا ہے کیا، اس کے برابر اگر آپ نے کسی بزنس میں لگا رکھتے ہیں، کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ زکوٰۃ لینے سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پر آفات اور بلیات آ جائیں گی۔ ایسے ہی وہ صاحب ہیں۔ تو میں اس پہ پریشان ہوا کیونکہ 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے دیا، تو کہتے ہیں مجھے لگ بھگ ظاہر ہے کہ اس میں 20,000 روپے کے آگے پیچھے مہینے کا آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملے انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں، تو اس میں تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہاں پر 2 مسئلے ہیں، وہ تھوڑے مکس نہیں ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے کی، جس بندے نے بات کی ہے نا، چاندی کا نصاب پورا ہونے کی صورت میں
اگر اس کے پاس وہ ایز اے انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ اس 4-4.5 لاکھ روپے پہ ان صاحب کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ پروفٹ ہی ہو، لاس بھی تو ہو سکتا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہو، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی منتھلی انکم یا وہ منتھلی اپنا گزارا اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک سمجھ آ گئی نا. تو اب زکوٰۃ لینے کا مستحق وہ بندہ ہو سکتا 4.5 لاکھ کاروبار میں ہے ایکچولی، کاروبار میں نا، ہاں مثلا کوئی موٹر سائیکل لے کر یا گاڑی لے کر بیچنا ہے، اس طرح کے کام کرنے، وہ تو کوئی بھی circle میں کاروبار ہے سرکل میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس بندے کی گروس انکم کتنی ہے، وہ ٹھیک تو ہے کچھ نا. خاص نہیں ہے. گروس انکم میں کیا اس کا لائف سائیکل اچھے نہیں. طریقے سے چل پا رہا ہے کہ نہیں چل پا 10,000 رہا. 20,000 آ گیا یا 12 آ گیا 15، اتنا ہی ہے. تو دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ آپ نے دینا بھی چاہتے ہوں تو اس میں ان کی زوجہ بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی مستحق زکوٰۃ ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی نا. اگر صحیح. وہ پرسنلی بندہ نہیں بھی ہے نہیں بھی ہے تو اس کی بیوی تو ہے یا اس کے بچے تو ہیں، ان کا تو کوئی ان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کا لائف سائیکل تو بیسیکلی سر زکوٰۃ کا میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. یہ 1 ہفتہ پہلے میں ایک بیکری سے بسکٹ خریدے، میں نے میرے خیال 600 روپے کے بسکٹ ہوں گے. تو وہ اس نے نا، میں نے تھوڑے سے اس کو کہا اور ڈال دو، تو اس نے ڈبہ چینج کیا. تو ڈبے پہ نا وہ صرف وہ گتے کا سا ڈبہ ہوتا ہے عام سا بسکٹ کے لیے، وہ کاغذ ٹائپ گتا ہوتا ہے، وہ بہت موٹا والا گتا ہے. تو وہ نا پرائس 700 پہ چلے گئی. میں نے کہا یہ کیا یار، میں نے کہا یار یہ خالی گتے کا وزن کرو. تو 70-80 روپے کا وہ خالی گتے کا ڈبہ تھا جس پہ بسکٹ تھے. اللہ. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ آپ 1,000 روپے کے حساب سے دیکھیں نا تو یہ کتنے % ہم اس کی پیکنگ پہ ادا کرتے ہیں جس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک. آپ ایک تربوز خریدے نا تو تربوز کا آپ وزن کریں، پھر اس کے چھلکوں کا، اس کی ویسٹیج کا وزن کریں، تو آپ شاید 15 سے 20% اس کے چھلکے اتار کے پھینک دیتے ہیں. اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. اچھا، وہ بھی ہو جائے تو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، 4 ہو جائے تو وہ 2.5 نہیں دیتے. ٹھیک ہے. آپ بسکٹ خریدتے ہیں نا 500 روپے کے بسکٹ، اس میں 100 روپے کا آپ ڈبہ خرید رہے ہیں، 80 روپے کا آپ ڈبہ خرید رہے ہیں. تو وہ خریدتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جو کہ آپ کی پیمنٹ کا شاید 15% 20% بن رہا ہے. 2.5% دیتے ہوئے کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے. اگر ہم، یقین بات ہے کہ آج بھی اگر ہم سارے ایمانداری سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں، پاکستان میں کوئی بندہ بھوکا نہ رہے. بے شک. بلکہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک پروگرام کے لیے ایک کیلکولیشن کی تھی کہ اس وقت جو دنیا کے ٹاپ 50 ریچسٹ پیپل ہے نا، اگر ان کی دولت کا 2.5% پوری ورلڈ کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندہ جو جس کی بھی انکم جو مطلب ایک لیسٹ اس سے ہے نا، اگر یہ تقسیم کیا جائے تو پوری ورلڈ خوشحال ہو سکتی ہے، صرف ٹاپ 50 ریچسٹ پیپل آف دا ورلڈ کی. ایسے ہی ہے. اور اسی طرح اگر پاکستان والے لوگوں کی بھی جو زکوٰۃ ہے وہ ٹھیک طریقے سے تقسیم ہو تو غربت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح بات. اور بھی بڑی باتیں ہیں. کچھ لوگوں کا پروفیشن ہے زکوٰۃ اکٹھے کرنا، تو ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. پہلے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں، بھتیجوں کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں جو لوگ پروفیشنلی زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں کسی بھی خیراتی ادارے کی مد میں. آپ کے شاید کزن، آپ کے شاید پڑوسی آپ کا منہ دیکھ رہے ہوں اور آپ لوگوں کو جا کر زکوٰۃ دے رہے ہوں، اور لوگ آپ سے آ کر لے کے جاتے رہے ہوں، اور شاید آپ کے بہن بھائی، آپ کے کزن یا آپ کے وہ جو ہے وہ شاید اس کے مستحق ہوں. تو پہلے ان کو دیکھیے. اچھا، ویسے ہی ہے کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہے، اور چاندی کا ایک وہ اگر آپ کے پاس کتنے 52 تولے اگر ہے، یا اس کے مطابق پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے بینک میں یا کہیں بھی، یا کچھ بھی پڑا ہوا ہے بینک میں، سال میں 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور کاروبار کا سمجھا دیجئے کہ کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے آپ نے، اور اس پر ظاہر ہے فرض کیجئے کسی نے
1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, लेकिन उसको महाना तो उस कारोबार में, मैं कोई बैंक का नहीं जिक्र कर रहा, अंदाजा ही होता है कि कारोबार में या किसी किसान है उसने इतना पैसा या लेन देन में किसी भी उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, मगर जरूरी नहीं होता कि उस पर आपको महीना किसी को लाख रुपए आएगा या 50,000 आएगा या लॉस में चला जाएगा, इस महीने कुछ भी नहीं आया तो वो करोड़ जो था वो कम हो गया, तो क्या उसने भी ज़कात देनी होती है उस सारे पैसे पे जो उसने लगाया हुआ है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, इनके ना इस टाइम प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। यानी 7.5 तोले सोना तकरीबन कोई 35, 36, 37, 38 लाख से भी ज्यादा, अगर 5 लाख की भी एक रफ कैलकुलेशन करें, और अगर चांदी का करें 4-5 लाख रुपया, तो असल बात यह है कि अगर सिर्फ सोना पड़ा हुआ, यानी 1 तोला सोना या 2 तोले सोने पड़ा हुआ है, सिर्फ सोना है जी, साथ चांदी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 1 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है तो फिर भी आप पे ज़कात है। अच्छा, और 1 तोला सोना है और आपके पास अगर 1,000 रुपया भी ऐसा पड़ा है जो पूरे साल में आपके बैंक में पड़ा रहा है तो आप पे ज़कात है। उस 1,000 रुपए पे कम से कम आप नहीं, उस 1 तोले सोने पे भी। ठीक, सॉरी, ठीक है ना। 3 चीजों है ज़कात में, 1 सोना, 1 चांदी और 1 माले तिजारत। माले तिजारत जितना भी है ना सर, उसका 2.5% कुछ भी नहीं बनता, ये उस पे ज़कात उसको देनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे आपको आपकी बेसिक नीड्स के अलावा जो है उस पे ज़कात है, उस पे आपको देनी चाहिए। और मतलब आपके पास अगर बैंक में 5-10 हज़ार रुपये भी पड़े हुए हैं, आपके पास 1.5 तोला सोना है और आपका ये टोटल मिला के इस पे भी ज़कात आपकी बनती है, तो इस पे ज़कात होनी चाहिए। सही। अच्छा, घर का तो आपने बता दिया, अगर किसी का ज़ाती घर भी है लेकिन उसका गुजारा नहीं हो रहा तो वो भी ज़कात ले सकता है। तो ये एक तो ये क्लियर करते हैं, ज़कात लेने वाले कुछ लोग जो सफ़ेदपोश होते हैं बड़े परेशान होते हैं कि हाय हमें ज़कात लेनी पड़ रही है, एक तो उनके हवाले से क्या है? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि ज़कात देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि देने वाले को बताया जाए कि ये ज़कात के पैसे हैं। उसकी दिल आज़ारी ना हो। हाँ, उसको गिफ्ट कह के, उसके बच्चों के कपड़ों के लिए कह के, उसको ईदी कह के, आमतौर पे रमज़ान में ज़कात दी जाती है। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा है जी, बता कर देनी है, बता कर कभी ज़कात देनी है। नहीं सर, आप वो मतलब उसको ईदी कह के उसको यार ये रमजान है कि तू बच्चों के लिए कोई चीज ले लो यार, ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है, तो इस तरह देने वाले की नीयत लाजमी है। ठीक। यानी अगर आपने वैसे दे दिया ना, तो अब साल में आपने एक दफा किसी को 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, बाद में जब ज़कात का एहसास किया तो आपने कहा वो 5 वो दिया था 10, ये नहीं ज़कात होगी। हाँ, उस वक्त आपने अगर ज़कात की नियत की हुई थी कि जी ज़कात का हिसाब मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन अभी ये पैसे ज़कात की मद में मैं इसकी मदद कर रहा हूं, तो ये हो जाएगी। ज़कात देने वाले की नियत का होना जरूरी है, और ज़कात लेने वाले को आप बाउंड नहीं कर सकते कि ये उसके लिए मिल करना जरूरी है कि आप उसकी मलकियत कर दें, वो अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी खर्च कर दें। तो ये तो फिर हम राशन जो देते हैं वो उसमें हो जाता है कि यार ये अब आपने उसकी मलकियत कर दी ना, तो अब वो चाहे उस राशन को जाके बेच दे, वो बेच सकता है, उसकी मलकियत। हम अक्सर ना वो राशन दे के भी ना तो उस पे पहरेदारी भी कर रहे होते हैं कि आटे का थैला देता सी, ये बेच नहीं आया, ये नहीं है भाई, उसकी मर्जी हो चाहे तो। यही तो ज़कात की खूबसूरती है कि आपके थे ही नहीं, अल्लाह ने आपको दिए थे, ये देखने के लिए आप सही जगह दे रहे नहीं, वो आपके मिल्क की नहीं, तो वो आपने उसको दे दिए, वो चाहे बेच दे, चाहे खा ले, चाहे खिला दे, चाहे आगे किसी को गिफ्ट कर दे, वो उसकी अपनी मर्जी है, आपका काम, ये आपका कंसर्न नहीं है। आखिरी सवाल, ज़कात सिर्फ रमज़ान में ही दी जा सकती है, क्योंकि लोग रमज़ान में देते हैं, या सारा साल आप उसको थोड़ा सा कि आपको पता है कि मेरी इतनी ज़कात तकरीबन लगभग बन सकती है, तो मैं देखें कुछ ना कुछ, जिस तनख्वाहदार होता है तो वो अपने महीने का हर एक अलग करता रहे कि मैं इतना, ताकि मुझे फिर एकदम। पहली बात तो ये कि ज़कात फर्ज कब होती है, अगर 7.5 तोले सोना या चांदी या 4.5 लाख है तो ज़कात उसी दिन नहीं फर्ज हो जाएगी जी, एक साल पूरा होगा। अब ये साल पूरा कब होगा, अब आप उसमें कोई भी एक डेट फिक्स कर सकते हैं, 1 जनवरी कर सकते हैं, 1 जुलाई कर सकते हैं, 1 रमजान ज्यादातर मुरव्वजिया लोग इसलिए करते हैं कि रमजान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि यार 1 रमजान में हम ज़कात देंगे ताकि जो ज़कात देनी है वो उसका सवाब और भी ज्यादा मिले। सर वो अल्लाह ताला नियतों को देखता है, अल्लाह ताला दिलों को देखता है।
اور اس لیے کیلکولیشن کا ایک دن فکس ہونا چاہیے, either that is 1 رمضان, 1 جنوری, 1 جولائی, جو بھی ہے کیلکولیشن کہ اس دن آپ کے جتنے ایسٹس ہیں اور جتنا نیٹ بیلنس ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے کہ میری پورے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ 90,000 روپیہ بنی ہے. اب وہ 90,000 ایک دم سے اگر آپ نہیں بھی دے سکتے, آپ ہر مہینے 8,000 9,000 کی ایک قسط بنا کے ہر مہینے 9,000 آپ دیتے جائیں, اٹس اوکے, اٹس فائن. ٹھیک ہے نا, آپ دے کسی وقت بھی سکتے ہیں, لیکن کیلکولیشن کا ایک ڈیٹ فکس ہوئے گی, وہ ہر سال وہی ہوگی. اور اس دن جتنا آپ کا نیٹ بیلنس ہے, کیونکہ کاروبار میں اب دیکھیں ایک بندے کا 50 لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے نا, کبھی وہ کم ہو کے 37 لاکھ پہ آ جاتا ہے, کبھی وہ بڑھ کے 64 لاکھ پہ چلا جاتا ہے. آپ نے ایک ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے کہ ہر سال اگر 1 جنوری کو وہ دیکھا, اگر 1 جنوری کو وہ 64 ہے تو 64 پہ زکوٰۃ ہے, اگر 1 جنوری کو وہ 37 ہے تو وہ 37 پہ زکوٰۃ. اور وہ آپ نے الگ کر لی, اور پھر آپ جیسے جیسے چاہے الگ نہیں بھی کرے, چاہے الگ نہیں بھی کریں, آپ نے وہ کیلکولیٹ کر کے رکھ لیا. اب ہر مہینے اس آپ نے اگلے 1 جنوری تک آپ نے وہ 37 پورا کرنا ہے, جتنا آپ کا وہ بن گیا 90,000 بن گیا, آپ نے وہ پورا کرنا ہے جیسے جیسے آپ کرنا چاہیں. کیلکولیشن ایک ڈیٹ کی ہونی چاہیے, وہ اس ڈیٹ میں فکس ہے کہ اس ڈیٹ میں آپ نے, اس کے بعد آپ اکٹھی دینا چاہیں, آپ ہر مہینے دینا چاہیں, آپ جس طرح بھی دینا, وہ آپ کو آزادی. اچھا, اس میں چونکہ میں چاہ رہا تھا اس کو کنکلوڈ کرنا, لیکن سوال بڑا اہم ذہن میں آ گیا. پلاٹ لے کے لوگ رکھ لیتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ اگر ویسے کرائے کا مکان لے لیا, وہ چونکہ کاروبار کا ایک الگ آ جاتا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی سونا اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اچھا یہ میرا نہیں ہے, میں نے بچوں کو ہی آگے دینا ہے, تو اس پر پھر وہ بچے دیں گے, اس طرح کی بھی کوئی باتیں. سونے کے اوپر تو جو زکوٰۃ جہاں پہ واجب العمل ہے, وہ جس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے وہ واجب الزکوٰۃ ہے, وہ آپ نے بچے جب ہوں گے تو بات دیکھی جائے گی. ایک بات درمیان میں اور ذرا بڑی اہم ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, بالخصوص فیملیز میں نا, سونے کے والے سے میں بڑی ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا. بڑے خاندانوں میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ یہ مرد زکوٰۃ دے گا یا عورت زکوٰۃ دے گی. ہمارے یہاں پر نا عام طور پہ سونا شادیوں میں دیا جاتا ہے. شادیوں میں ایک خاتون کو کچھ سونا ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے, کچھ سونا سسرال کی طرف سے ملتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اس سونے کی آنرشپ کو ڈکلیئر کیا جائے, کیونکہ کچھ فیملیز میں سونا دلہن کو ڈالا جاتا ہے لیکن اس کو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے, اس کی ملکیت شوہر کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعض فیملیوں میں ایسے رواج ہوتا ہے, اور بعض فیملیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ حق مہر یا ویسے دے دیا تو دے دیا, اب جو بھی ہے وہ اس کا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مرد و زن کو, ہر میاں بیوی کو آنرشپ ڈکلیئر کرنی ہوگی کہ یہ سونا کتنا مرد کا ہے, شوہر کا ہے, اور کتنا سونا عورت کا ہے. اور اگر وہ مطلب واجب نصاب ہے, اگر وہ عورت ہے تو وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ عورت دے گی, اس کا دینا اس کے شوہر پر لازم نہیں ہے, فرض نہیں ہے. وہ دے دے تو احسان ہے, ہو جائے گا, لیکن عورت اپنے خاوند کو یہ کہہ نہیں سکتی کہ میرے اس سونے کی زکوٰۃ دو, وہ اس کو خود دینی پڑے گی. بے شک اگر اس کے پاس نہیں پیسے ہیں تو اس سونے کے بیچ میں سے بیچ کے وہ زکوٰۃ دے, لیکن تو یہ پہلے آنرشپ ڈکلیئر ہو جانی چاہیے شادیوں سے, کیونکہ اس سے بڑے آگے بعد میں بھی مسائل, بعض اوقات طلاق کے نوبت آتی ہے تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ گولڈ تو جی ہمارا تھا. تو یہ ویری کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ تمہیں صرف پہننے کے لیے دیا ہوا ہے, اگر پہننے کے لیے دیا ہوا پھر اس سونے پر زکوٰۃ مرد نے دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی. اب جو دوسری بات جو پلاٹ وغیرہ, اب اس میں سر یہ ہے کہ پلاٹس کی نا 2 صورتیں ہیں. ایک بندہ ہے وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, یا اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, وراثتی مکان میں ایک رہ رہا ہے, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میرا اپنا مکان ہو جائے. اب اس کے لیے اس نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے, تو اب اس کے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس کی یہ بیسک نیڈ تھا. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہے لیکن وہ پلاٹوں کا نا لین دین کرتے رہتے ہیں کاروبار بطور انویسٹمنٹ. جب آپ نے پلاٹوں کو بطور کاروبار انویسٹمنٹ پلاٹ لیے ہوئے ہیں نا, تو اب یہ مال تجارت ہو گیا. اب اس پر اس پلاٹ کی اس دن کی ڈے ویلیو پر, یعنی آپ نے 1 رمضان کو مطلب کیلکولیٹ کیا نا زکوٰۃ, آپ نے پلاٹ لیا 50 لاکھ کا, آج وہ 1 کروڑ کا, آج وہ 1 کروڑ کا ہے تو 1 کروڑ پہ زکوٰۃ ہے. آج اگر وہ پلاٹ کم ہو کے 40 لاکھ پہ آ گیا تو آج 40 لاکھ کا ہے کہ آج مارکیٹ ویلیو ٹوڈے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ بیچنے جا رہے ہیں کتنی اس کی قیمت, کہ آج کتنے پیسے ملے, اس قیمت پر آپ نے زکوٰۃ دینی.
ٹھیک، چاہے ایک پلاٹ ہے، چاہے ایک آپ کا پلاٹ اپنا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ایک پلاٹ آپ نے بطور انویسٹمنٹ رکھا ہوا، انویسٹمنٹ یا اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا، بچوں کے لیے سر وہ انویسٹمنٹ کیا نا، بچوں کے وہ تو انویسٹمنٹ، جب بچے ہوں گے بڑے ہوں گے تو پھر جب وہ ان کا ہوگا تو وہ خود ٹھیک ہے. لیکن اگر زرعی زمین ہے تو اس پر پھر وہ جو اس پر اشر آئے گا، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ الگ چیز آ جاتی ہے، چاہے ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، اس کی جو کمائی آئے گی اس میں سے پھر وہ دیا جائے گا. اور اگر کرائے پر مکان آپ نے دیا ہوا ہے، اپنے مکان کے علاوہ کوئی کرائے پر دیا ہوا، اس پہ نہیں ہے، کرائے کی رقم سے نہیں. ہاں کرائے کی رقم آپ جوڑتے جا رہے ہیں تو وہ پڑے جا رہے ہیں، جو سال تک پڑی رہی وہ تو پھر اسی میں اس میں آ جائے گی. اور کوئی جو بات آپ سے سوال کی جاتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اگر آپ ضرور سر کر سکیں، جو آپ نے مرد اور عورت کے سونے کا تو کر ہی دیا. اس میں ایک بات سر یہ کہوں گا، زکوٰۃ کو کیلکولیشن جس طرح آپ ٹیکس کی جو پے کرتے ہیں، سب کو پے کرنا چاہیے، جس طرح ٹیکس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، آپ ان کے سامنے اپنی ساری ویلتھ رکھتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیکس کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے. آپ کو شرمانا نہیں چاہیے، کسی بھی مفتی سے، کسی بھی باقاعدہ بندے سے آپ کو اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن لازمی کروانی چاہیے، یا اپنا نالج اتنا سفیشینٹ لیں اور اس کے مسائل میں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. پوچھ کے تو پورا اپنا کر کے دیں. ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. سبحان اللہ، یہ بڑھتا ہے، پکی بات ہے، بڑھتا ہے. تھوڑا زیادہ ہی کوشش کریں، محتاط ہونے کی 2.5% ہے تو 3 کر دیں، زیادہ ادا کر دیں، اس سے بڑھتا ہے مال، کم نہیں ہوتا. اور اگر خدا نخواستہ نہ دیا تو سارا آگ ہے، حرام ہے، سارے کا سارا آپ کے لیے وہ آگ کا باعث ہے اور عذاب کا باعث ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حصہ ہے. ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جس مال کو آپ اپنا مال، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور مخلوق بھی اللہ کی ہے. اس پہ سانپ نہ بنے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی. آج آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، جس پراپرٹی کو آپ اپنا کہتے تھے، جس مال دولت کو کوئی پتہ نہیں ہوتا شام سے پہلے، وہ اس کے 100 وارث آ جانے ہیں اور 100 لوگ اس پہ کلیم کرنے والے آ جانے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر، صحت والی عطا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس طرح سے آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.